تین چیزیں ہلاکت میں ڈالنے والی ہیں، وہ بخل اور کنجوسی جس کی اطاعت کی جائے، وہ نفسانی خواہشات جن کی پیروی کی جائے، آدمی کا اپنے آپ کو اچھا سمجھنا۔ جدائی کا ایک لمحہ بھی عاشق کے نزدیک برسوں کے برابر ہے۔ غم نہ کر، ہر کھوئی ہوئی چیز کسی دوسری صورت میں واپس دے دی جاتی ہے۔ اپنے دل کو توڑتے رہو، یقیناً ایک دن یہ کھل جائے گا۔ تم کسی کا کچھ مت بگاڑو، اللہ تمہارا کچھ بگڑنے نہیں دے گا۔ مخلوق کی بہتری مانگنے والے اللہ کو پسند ہیں۔ جس علم کی منزل عمل نہ ہو وہ علم فتنے کے سوا کچھ نہیں، اور جس عمل کی بنیاد خلوص اور اخلاص نہ ہو وہ عمل فتنے کے سوا کچھ بھی نہیں۔ امید انسان سے کبھی نہ لگائیے اور اللہ سے کبھی نہ ہٹائیے۔ سب سے اچھی خیرات معاف کر دینا ہے۔ انسان دنیا میں اتنا مصروف ہوتا ہے کہ اسے پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس کے کفن کا کپڑا بکنے کے لیے بازار میں آ گیا ہے۔ جو مانگتا ہے وہ پا لیتا ہے، جو جھولی پھیلاتا ہے اس کی جھولی بھر دی جاتی ہے۔ حق اور باطل کی جنگ جاری ہے اور میدان جنگ انسان ہے۔ جب محبت ملے گی تو پھر سب حق خوشی سے ادا ہوں گے۔ محبت کے بغیر ہر حق ایسے ملے گا جیسے مرنے کے بعد کفن ملتا ہے۔ دکھ تو روحانیت کی سیڑھی ہے، اس پر صابر اور شاکر ہی چڑھ سکتے ہیں۔ تو بھی ایک دولت نایاب ہے پر کیا کہیے، زندگی اور بھی کچھ تیرے سوا مانگی ہے۔ دنیا میں قتیل اس سا منافق نہیں کوئی، جو ظلم تو سہتا ہے بغاوت نہیں کرتا۔ زندگی یہ تو نہیں تجھ کو سنوارا ہی نہ ہو، کچھ نہ کچھ تیرا احسان اتارا ہی نہ ہو۔ اتنا مانوس ہوں سناٹے سے، کوئی بولے تو برا لگتا ہے۔ محبت وفادار کی داستان ہوتی ہے اور بے وفا کی زندگی کا ایک معمولی واقعہ۔ محبت سے غم اور اداسی ضرور پیدا ہوگی، وہ محبت ہی نہیں جو اداس نہ کرتی۔ کون کسی کا یار ہے سائی، یاری بھی بیوپار ہے سائی۔ کبھی نہ کہو یہ میرے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ بعض اوقات زندگی ہمیں بڑے مزاحیہ طریقے سے غلط ثابت کرتی ہے۔ تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ فلاں گھٹیا ہے اور فلاں بڑھیا، اس کا درجہ بلند ہے اور اس کا کمتر؟ یہ بات تو انسان کے طے کرنے کی ہے ہی نہیں۔ یہ جو مایوسی کا بھور ہوتا ہے یہ بڑا ظالم گرداب ہوتا ہے۔ اس کے کنارے کنارے پر آدمی گھومتا رہے تو بچنے کی کچھ امید ہو جاتی ہے، لیکن جب بہت گہرا اتر جائے تو پھر بچنے کی کوئی امید آس باقی نہیں رہتی۔ عشق کا عین عذاب تو تھا ہی، شین سے شدید ہوا پھر قاف سے قہر بنا۔ بزرگ کہتے ہیں کہ مباحثے کے اندر جھگڑے اور لڑائی میں کبھی آپ کو ایسی کمال کی بات سوجھ جائے جو آپ کے مد مقابل کو زیر کر دے اور سب کے سامنے اسے رسوا کر دے، تو وہ بات کبھی نہ کرو اور اس بندے کو بچا لو۔ انا کبھی بھی اپنائیت سے، قربانی سے، مذہب سے، غم سے،
خوفزدہ نہیں ہوتی، بلکہ ان سب کے لیے تن من کی بازی لگا دیتی ہے۔ انا اگر خوف زدہ ہے تو صرف محبت سے۔ زندگی کے چشمے میں اپنی گاگر بھرنے کے لیے جھکنا پڑتا ہے، لیکن ہم اپنی گاگر بھرنے کے لیے جھکنے کا فن بھول گئے۔ ہماری انا ہمیں جھکنے نہیں دیتی۔ جب پرانی دوستیاں ہی نبھانے کی توفیق اور فرصت میسر نہ ہو تو نئے لوگوں سے ملنے کا فائدہ کیا؟ عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ۔ سونے دو اگر وہ سو رہے ہیں غلامی کی نیند، ہو سکتا ہے وہ خواب آزادی کا دیکھ رہے ہو۔ جوش جوانی میں ہم لاکھوں گناہ کر بیٹھے اقبال، ہم کو معلوم نہ تھا خدا کو منانے کی عمر ہی جوانی ہے۔ سارے عالم میں وہی ہے، وہ ہے نصیر، سب کچھ ان کا ہے، ہمارا کچھ نہیں۔ کوئی ملتا ہے تو اب اپنا پتہ پوچھتا ہوں، میں تیری کھوج میں تجھ سے بھی پرے جا نکلا۔ یہ کفن، یہ قبر، یہ جنازے، رسم شریعت ہے اقبال۔ مر تو انسان تبھی جاتا ہے جب یاد کرنے والا کوئی نہ ہو۔ وقت نے ختم کر دیے سارے وسیلے شوق کے، دل تھا الٹ پلٹ گیا، آنکھ تھی بجھ بجھا گئی۔ غم خاص پر کبھی چپ رہے، کبھی رو دیے غم عام پر۔ جب حسن تھا تو آئینے نہیں تھے، اب آئینے ہیں پر حسن کہاں۔ اپنے دل و دماغ کو اس طرح تربیت دیں کہ وہ ہر چیز میں کچھ اچھا تلاش کرنے کی کوشش کرے۔ دعا روح اور آرزو کی ہم آہنگی کا نام ہے۔ ہر کام کی ابتدا آنکھ سے ہی ہوتی ہے۔ تم پردے میں وہ کام نہ کرو جو لوگوں کے سامنے نہیں کر سکتے۔ جس شخص کو دنیا کی تجارت اپنے اندر یوں ڈبا لے کہ اسے آخرت کی تجارت یاد ہی نہ رہے، وہ یقیناً بڑا بدبخت ہے۔ صبر کی کڑواہٹ، علم کی مٹھاس اور عمل کی سختی وہ دوا ہے جس سے دل کی ہر بیماری کا علاج ہو سکتا ہے۔ خواہش پر غالب آنا فرشتوں کی صفت ہے، اور خواہش سے مغلوب ہونا جانوروں کی۔ شہوت جتنی زیادہ ہوگی اتنا ہی زیادہ ثواب اس کی مخالفت کرنے والے کو ملے گا۔ انسان کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ وہ اپنے دل اور زبان کو قابو میں رکھے۔ دنیا کا طلبگار سمندر کا پانی پینے والے کی طرح ہے کہ جس قدر پیتا ہے پیاس اور لگتی ہے۔ کسی من پسند شخص سے گفتگو میں آپ کو موضوع گفتگو یاد نہیں رہتا، یاد رہتے ہیں تو بس احساسات۔ بندے کا خدا سے پہلا وصل یہ ہے کہ وہ اپنے نفس کو چھوڑ دے، اور بندے کا خدا کو چھوڑنا یہ ہے کہ وہ اپنے نفس سے مل جائے۔ خدا کے وجود پر ایمان لانا آسان سی بات ہے، اور ایسے لوگ بہت کم ہیں جو خدا کے وجود کا انکار کرتے ہو۔ جو چیز دشوار ہے وہ اللہ کی رزاقیت اور اس کی مدد پر کامل ایمان ہے۔ اپنی اولاد کو ایمانداری کا پہلا درس دینا ہی ان کی تعلیم اور تربیت کا آغاز ہے۔ سچ 3 مرحلوں سے گزرتا ہے۔ پہلے مرحلے میں اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے، دوسرے میں اس کی متشدد طریقے سے مخالفت کی جاتی ہے، اور تیسرے مرحلے میں
اسے یوں تسلیم کر لیا جاتا ہے جیسے اس سچائی کو کبھی ثبوت کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اداسیوں کا سبب کیا کہیں بجز اس کے، یہ زندگی ہے پریشانیاں تو ہوتی ہیں۔ محبت ایک ایسی بیماری ہے جس کا علاج کوئی نہیں کروانا چاہتا۔ جو مذہب انسان کو مرنے سے پہلے فائدہ نہیں پہنچا سکتا، وہ مرنے کے بعد بھی کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ کمزور مظلوم طاقتور ظالم کی شکایت کرتا ہے تو ہمسایہ کہتا ہے خاموش۔ وہ آنکھ جو تیر کا مقابلہ کرتی ہے پھوڑ دی جاتی ہے۔ ایک مومن آدمی پہلے پہل خود کو اللہ کا حمایت یافتہ پاتا ہے، پھر دھیرے دھیرے اسے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کی ذات اللہ سے ہی جڑی ہوئی ہے۔ اس کے بعد وہ مرحلہ آتا ہے کہ اسے یہ احساس ہونے لگتا ہے کہ اپنے اور خدا کے درمیان کے ہر فاصلے کو مٹا ڈالیں۔ اگر لوگ صرف سزا کے خوف اور جزا کی امید پر اچھائی کرتے ہیں تو ہم یقیناً ایک بدبخت ہجوم ہیں۔ امید صرف اتنی روشنی رکھتی ہے کہ راہ دکھائی دیتی رہے۔ یقین ایسا الاؤ سلگاتا ہے کہ آنکھیں چندیا جاتی ہیں۔ کبھی کسی کو جاننے کی کوشش مت کرو اس وقت تک کہ جاننا تمہاری سب سے بڑی ضرورت نہ ٹھہرے۔ دوست سرجن کی طرح اپنے پیشے میں شفاق اور ماں کی طرح ممتا میں مہربان اور کسی قاضی کی طرح فیصلے اور قدر کا قائل ہوتا ہے۔ مسجد کے اندر مانگنے والے مسجد کے باہر مانگنے والوں کو اتنی حقارت کی نظر سے کیوں دیکھتے ہیں؟ حافظ تو کائنات میں لاکھوں ملے مگر نیزے پہ جو ہوئی وہ تلاوت نہیں ملی۔ کھانا تو کھانا ہی ہوتا ہے، معمولی ہو یا اعلیٰ۔ اصل لذت اور برکت تو صبر سے ہر لقمے پر الحمدللہ کہتے ہوئے ہوتی ہے۔ جب جب جو ہونا ہوتا ہے تب تب سو سو ہوتا ہے۔ محبت چاہے کیسی بھی ہو سجدہ کرنا سکھا دیتی ہے۔ ادھوری خوشی مکمل غم سے زیادہ تکلیف دیتی ہے۔ ساری مخلوق میں صرف انسان ہی ہے جسے مسکرانے ہنسنے کی صلاحیت ملی ہے، لیکن کتنے انسان خوش رہتے ہیں؟ ماضی راکھ کا ڈھیر ہے، پاؤں مضبوط رکھو کہ حال سمندر کی ریت کی طرح لمحہ بلمحہ سرک رہا ہے، اور آنکھیں کھلی رکھو کہ مستقبل تاریک خلا ہے۔ اپنی آنکھیں کھولو اور دیکھو کیا تم مطمئن ہو اس زندگی سے جو تم جی رہے ہو؟ برا ہو کر جو اچھا بن جاتا ہے اس میں استحکام، بھلائی اور عاجزی نمایاں ہوتی ہے۔ معزز بننا چاہتے ہو تو دوسروں کی عزت کرو، کیونکہ یہ کام معزز انسان ہی کرتا ہے اور یہی انسانیت کا کمال ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تمہیں فکر صرف موت کے بعد کی ہونی چاہیے۔ کچھ لوگ اتنے سادہ ہوتے ہیں کہ انہیں لگتا ہے کہ قسم کھانے کے بعد لوگ جھوٹ نہیں بولتے۔ یقین رکھو کہ انسانوں کی حساب فہمی سے اللہ کا حساب کہیں زیادہ سخت ہوگا۔ کوئی بھی نعمت اور زندگی کی تر و تازگی اس وقت تک ختم نہیں ہوتی جب تک کہ گناہ نہ کیا جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کبھی بھی ظلم نہیں کرتا۔
کسی آدمی کی بیوقوفی کی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنے مہمان سے کام لے۔ جو بے نیاز بن کر رہتا ہے وہ اپنے معاشرے میں قابل احترام ہوتا ہے، اور جو لوگوں کا ضرورت مند ہوتا ہے وہ ان میں ذلیل رہتا ہے۔ نیکی دراصل انسانوں کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا نام ہے، جبکہ خالی نیکی تو کوئی نیکی نہیں ہوتی۔ بڑی مبارک ہے وہ جان جس نے آخرت کی فکر کی، اپنا گھر بار ملک و مال خرچ کر ڈالا، روحانی کیفیات کو حاصل کرنے کے لیے اپنے جسم کو لاغر کیا، سونے کے خزانے کے لیے پہلے گھر کو ویران کیا اور پھر اس کو روح سے آباد کیا۔ اللہ کے خوف سے وہ کام اپنی زندگی سے نکال دو جو اللہ تعالیٰ کے خوف کا سبب بنتے ہیں۔ تقدیر کا تعلق اللہ کی چاہت سے ہے اور تدبیر کا تعلق میری چاہت سے ہے۔ دو منصوبوں پر کام یکسوئی سے محروم کر دیتا ہے، اور یکسوئی کے بغیر عروج حاصل نہیں ہوتا۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، سچ وہی ہے جو سچے کی زبان سے نکلے۔ سچے انسان کا جھوٹ مصلحت پر مبنی ہو سکتا ہے، لیکن جھوٹے انسان کا سچ منافقت کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کو صرف کام کے لیے نہ مانا کرو، بلکہ کہو کہ وہ کرتا ہے تو کرے اور نہیں کرتا تو اس کی مرضی، ہم اس کو مانتے چلے جائیں گے۔ اپنا راز اپنے سینے میں رکھنے والا خود بھی چین سے رہتا ہے اور اس کا راز بھی محفوظ رہتا ہے۔ ہر چلنے والے کا ایک مقصد ہوتا ہے، اور تمام لوگوں کا انتہائی مقصد موت ہے۔ جو موت کے انتظار میں ہوگا وہ نیک کاموں میں جلدی کرے گا۔ آگاہ ہو جاؤ کہ اطمینان اللہ کی یاد سے ہی حاصل ہوتا ہے۔ قرآن مجید پڑھا کریں، کیونکہ ہمارے پاس جینے کے لیے کچھ رہے نہ رہے، مرنے کے لیے تو کچھ ہونا چاہیے۔ خوشی ہے اس کے لیے جس کا سینہ کینے سے خالی ہو، دل کھوٹ سے پاک ہو، اور خوشی ہے اس شخص کے لیے جو اپنے دل کو تقوی کا لباس پہنائے۔ عقل ایک ایسا برتن ہے جو خالی رہنے کے لیے بنا ہی نہیں، لہٰذا عقل کو اچھی چیزوں سے بھر لو، ورنہ شیطان اس میں اپنا کوڑا ڈالتا رہے گا۔ جو شخص اپنی عقل پر بھروسہ کرتا ہے وہ لوگوں سے الگ رہتا ہے۔ جو ادھورا رہ جائے وہ کبھی مکمل نہیں ہوتا، خواہ وہ کہانی ہو، خواب ہو، زندگی ہو یا انسان۔ تمہاری بادشاہی اس دن حق پر ہوگی جب تم نفس کی غلامی سے آزاد ہو جاؤ گے۔ زیادہ باتیں نہ کرو، اس سے غلطیاں زیادہ ہوتی ہیں اور لوگ اکتا جاتے ہیں۔ بہت سی باتیں ایسی بھی ہیں جن کا جواب خاموشی ہوتا ہے۔ آدمی کی ہلاکت زیادہ گفتگو کرنے میں ہے۔ تمہیں غصے کے لیے سزا نہیں ملے گی، بلکہ تمہارا غصہ تمہاری سزا خود ہے۔ روح کے اپنے آنکھ کان ہوتے ہیں جن سے وہ ان چیزوں کو بھی سمجھ لیتی ہے جن کو عقل نہیں سمجھ سکتی۔ لوگوں سے خوبصورت لہجے اور ادب کے ساتھ بات کرو تاکہ بہترین جواب سنو۔ سوال کیا گیا، میں چاہتا ہوں کہ آگ مجھے نہ جلائے۔ جواب ملا، آنکھوں کو نامحرموں اور زبان کو لوگوں کی غیبت سے روکو۔ حضرت سیدنا لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت فرمائی، اے بیٹے،
جب لوگ اپنے حسن کلام پر فخر کرنے لگیں تو تم اپنی حسین خاموشی پر ہی فخر کرنا۔ اللہ تعالیٰ ہر بولنے والے کی زبان کے نزدیک ہے، بس تم اللہ سے ڈرو اور یہ دیکھو کہ کیا کہہ رہے ہو۔ تقویٰ یہ ہے کہ انسان ہر اس چیز سے پرہیز کرے جو اس کو گناہ گار بنائے۔ جو آخرت کی کامیابی کو دوست رکھتا ہے اس کے لیے تقویٰ ضروری ہے۔ بے شک ادنا ریاکاری بھی شرک ہے، اور بلا شبہ تھوڑی سی خیانت بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ حقیقت تک پہنچنے کے لیے اپنی ذات کی نفی ضروری ہے۔ جو شخص عذاب کے وعدوں سے ڈرتا ہے وہ اپنے نفس سے دور ترین چیز قیامت کو نزدیک کر لیتا ہے۔ احساس کمتری میں مبتلا انسان ناکارہ ہو جاتا ہے۔ روٹی کھا کر لفظوں والا شکر تو سب کرتے ہیں، اپنی روٹی کسی کے ساتھ بانٹ کر شکر نصیب والے کرتے ہیں۔ اللہ کو لفظوں سے خوش کرنا چھوڑ دیں، عمل پکڑو۔ آدمی زندگی کی کامیابیوں پر پھولا نہیں سماتا، ہر ایک کو ٹھونگے مارتا رہتا ہے۔ یہ نہیں جانتا کہ کامیابی کے ساتھ ناکامی بھی وابستہ ہے۔ زندگی بڑی عجیب چیز ہے، یہ لیتی بھی ہے اور دیتی بھی ہے۔ سمندروں کو دریا بھی دیتی ہے اور سمندروں سے بادل بھی لیتی ہے۔ ہنس کر یا رو کر زندگی تو گزارنی ہے، اگر روئیں گے تب بھی گزرے گی، اگر ہنسیں گے تب بھی۔ اگر اس نے گزرنا ہی ہے تو رونا کس بات کا۔ ایک مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جو خرابی ہمیں موجود ہوتی ہے ہم خیال کرتے ہیں کہ یہ خرابی دوسروں میں بھی ضرور ہوگی۔ کچھ لوگ محبت کے اہل نہیں ہوتے، انہیں اپنی ذہانت پر اس قدر مان ہوتا ہے کہ وہ دوسروں میں کیڑے نکال کر، کسی اور کا قد چھوٹا کر کے، کسی دوسرے کی خوبیوں میں خرابی کا پہلو نکال کر اپنی عظمت کی کلا جگاتے ہیں۔ سالوں کا تعلق ہو یا غضب کا عشق یا پھر بلا کی محبت، جن لوگوں کے لیے آپ بیکار ہو جائیں وہ لا تعلقی ظاہر کرنے میں ایک لمحہ بھی نہیں لگاتے۔ اس دنیا میں سکون سے جینے کی ایک ہی تدبیر ہے کہ ہر انسان کے پاس ایک وسیع و عریض قبرستان ہو جہاں وہ دوسروں کی غلطیوں اور خامیوں کو دفنا آیا کرے۔ بات یہ ہے کہ جب محبت مل رہی ہوتی ہے تو سمجھ نہیں آتا کہ کبھی محبت دینی بھی پڑے گی۔ کسی دوسرے کی خوشیاں صرف اس وجہ سے خراب نہ کرو کیونکہ تم اپنی نہیں پا سکے۔ لوگوں کے ساتھ نرمی سے پیش آیا کرو تاکہ ان کی بھائی چارگی سے فائدہ حاصل کر سکو، اور ان سے خندہ پیشانی اور کشادہ روئی سے پیش آؤ تاکہ ان کے کینے سے محفوظ رہ سکو۔ جو شخص نیک نیت ہو اس کا رزق زیادہ ہوتا رہے گا۔ جب کوئی شخص دے کر جتلاتا ہے تو اس کا گناہ اس کے صدقے کے ثواب سے زیادہ ہو جاتا ہے۔ دولت وہی اچھی ہوتی ہے جو عزت کی حفاظت میں کام آئے۔ رزق خود اسے تلاش کرتا ہے جو اسے تلاش نہیں کرتا۔ دلوں کا غم گناہوں کو پاک کرتا ہے۔ جلدی سے معاف کر دینا انتہائی شرافت اور بدلے میں جلدی کرنا انتہائی ذلت ہے۔ دینے والا مانگنے والے سے بہتر ہوتا ہے اور بانٹنے والا دینے والے سے افضل ہوتا ہے۔ صبر دل کی عبادت ہے اور نفس کی مشقت۔ جس طرح محبت دینے کے لیے دل کا وسیع ہونا ضروری ہے، اسی طرح محبت سمیٹنے کے لیے ظرف کا وسیع ہونا ضروری ہے۔
اللہ سے مانگنے کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ آپ اپنے جذبات کو الفاظ کا روپ نہ بھی دے سکیں، تب بھی وہ آپ کے جذبات کو آپ سے بہتر جانتا ہے۔ یہ بھی کیا کم سزا ہے کہ رب آپ کو ان کی لگن لگا دے جن کو آپ کی پرواہ ہی نہیں۔ جب کسی نے آپ کو چھوڑنا ہوتا ہے تو وہ کسی بھی چھوٹی سی بات کو وجہ بنا لیتا ہے۔ بات ہی رہ جائے گی تاریخ میں، ورنہ اس دنیا میں جو آیا گیا۔ اس کے نام جس کے سب نام ہیں، جسے کسی نام کے بغیر بھی پکارا جا سکتا ہے، یاد کیا جا سکتا ہے۔ سائل کو سائل بننے سے پہلے مدد دے دو، سائل کو سوال کرنے کی تکلیف سے بچایا کرو۔ جس نے علم کو زندہ کیا وہ کبھی نہیں مرا۔ خواہشوں کی تابعداری ایک لا علاج مرض ہے۔ جب غلطی ثابت ہو جاتی ہے تو عقل مند اپنے آپ کو درست کر لیتا ہے اور جاہل ضد پر اڑ جاتا ہے۔ کتاب سادہ رہے گی کب تک؟ کبھی تو آغاز باب ہوگا۔ جنہوں نے بستی اجاڑ ڈالی، کبھی تو ان کا حساب ہوگا۔ کوئی بڑا کام صرف وہ شخص کر سکتا ہے جو اپنے آپ کو چھوٹا کام کرنے پر راضی کر لے۔ جب توجہ کا مرکز اپنی ہی ذات کی خوبیاں ہوں تو انسان اپنی اصلاح میں سست اور دوسروں پر تنقید کرنے میں چست ہو جاتا ہے۔ غلط ہو جائے تو بھی یہی سوچو کہ ٹھیک ہو جائے گا۔ مایوسی سے ہارنا نہیں چاہیے، بلکہ مایوسی کو ہرا دینا چاہیے۔ امید بڑے کام کی چیز ہے، اسے سنبھال کر رکھنا چاہیے۔ ضروری تو نہیں کہ آپ ان لوگوں کے لیے اداس رہیں جنہیں آپ کی پرواہ نہیں۔ آپ ان لوگوں کے لیے خوش بھی تو رہ سکتے ہیں جو آپ کی فکر کرتے ہیں۔ امیدیں صرف اللہ پر لگا لو، دنیا کی ضرورت سے نجات مل جائے گی۔ اچھے مزاج کی بہترین علامت یہی ہے کہ آدمی برے مزاج کو برداشت کر لے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا تقویٰ کیا ہے؟ فرمایا تم یہ مت سمجھو کہ تم کسی سے بہتر ہو، یہی تقویٰ ہے۔ اے اللہ، دنیا کی جتنی حقیقت ہے اس کی اتنی ہی طلب عطا فرما، اور آخرت کی جتنی وسعتیں ہیں ان کے مطابق جد و جہد کی توفیق عطا فرما۔ جتنا ملے قبول کر لینا چاہیے، کیا پتہ یہ بھی ہماری حیثیت سے زیادہ ہو۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، خواہش پر غالب آنا فرشتوں کی صفت ہے، اور خواہش سے مغلوب ہونا چوپایوں کی۔ نیک لوگوں کو دشمنوں سے بھی فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ اچھے اخلاق رزق کی وہ اعلیٰ قسم ہے جو بے حد خوبصورت مقدر والے کو ملتی ہے۔ استغفار کی کثرت رزق کو کھینچ لاتی ہے۔ نظروں کی حفاظت حکمت، دانائی اور فراست کو کھینچ لاتی ہے۔ حیا اور پاک دامنی خیر و بھلائیوں اور برکتوں کو کھینچ لاتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کو کسی بندے سے محبت ہو جاتی ہے تو وہ اسے نرم مزاج بنا دیتا ہے۔ سب سے بڑا عیب یہ ہے کہ تم کسی پر وہ عیب لگاؤ جو خود تجھ میں موجود ہو۔ دل کو بڑا رکھو، دماغ کو ٹھنڈا رکھو اور آواز کو میٹھا۔ کسی کو غلط سمجھنے سے پہلے اس کے حالات سمجھو۔ میرے اعمال پہ ملتا تو بھوکا رہتا، میری حیثیت سے بڑھ کر وہ خدا دیتا ہے۔ حسرتیں حیرتیں تمنائیں، ایک دنیا میں کتنی دنیائیں۔ موجوں کے اتحاد کا عالم نہ پوچھی، قطرہ اٹھا
اور اٹھ کے سمندر اٹھا لیا۔ وہ صرف عبادتوں والوں کا نہیں، ندامتوں والوں کا بھی رب ہے۔ کبھی کبھی انسان ایک نامعلوم سی کیفیت کا شکار ہو جاتا ہے، سمجھ نہیں پاتا کہ وہ کس چیز سے ناخوش ہے، اپنی زندگی سے، حالات سے، لوگوں سے، یا پھر اپنے آپ سے۔ اس نے کن کہا اور سب کچھ ہو گیا، وہ کن کہے گا اور کچھ نہیں رہے گا۔ وہ ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ سے ہے، اور ہمیشہ رہے گا۔ ہم کچھ نہیں تھے، کچھ نہیں ہیں، اور کچھ نہیں رہیں گے۔ وہ اس کی حقیقت ہے اور یہ ہماری حقیقت ہے۔ اللہ سے ہمیشہ خوبصورت گمان رکھو۔ فقط ایک وہی ذات ہے جو اندھیروں میں دیا جلائے رکھنے پر قادر ہے۔ بس وہی ہے جو بے چین دلوں کو سکون بخشتا ہے۔ پھر اللہ تمہیں ایسے خوش کر دے گا گویا کہ تم کبھی غمگین تھے ہی نہیں۔ لوگ تمہارے کارنامے دیکھتے ہیں اور اللہ کی نظر تمہاری نیت پر ہے۔ دعا کے مقام پر دعا دینا اپنی جگہ، بددعا کے مقام پر دعا دے جانا بڑی فقیری ہے۔ کٹ گیا درخت مگر تعلق کی بات تھی، بیٹھے رہے زمین پر پرندے تمام رات۔ ایک تعلق کو بکھرنے سے بچانے کے لیے دن رات گزرتے ہیں اداکاری میں۔ اگر نماز پڑھنے سے تم گناہ اور برے کام سے باز آ جاؤ تو سمجھ لو کہ تمہاری نماز قبول ہو رہی ہے۔ لوگ اس کہانی کو مزے لینے کے لیے سنتے ہیں جس کا وہ حصہ نہیں ہوتے، اور ہر اس مسئلے کا حل جانتے ہیں جو ان کا نہ ہو۔ وہ جو کہتا تھا کچھ نہیں ہوتا، اب وہ روتا ہے چپ نہیں ہوتا۔ دنیا پکارتی تھی تو اٹھتے تھے نا قدم، گونجی تیری صدا تو قدم رقص کر گئے۔ پانی کی طرح بہہ گئیں صدیاں کبھی کبھی، اکثر ہوا ہے یوں بھی کہ لمحے ٹھہر گئے۔ رحمان کے بندے کے لیے رحمان کو ناراض نہیں کرتے، ظرف رکھتے تو جان پاتے، چپ بھی ایک شکایت ہے۔ غرور کو کبھی دل میں داخل نہ کرنا، ورنہ سارا کیا دھرا مٹی میں مل جائے گا۔ سچ تو یہ ہے کہ ہم سب سے زیادہ اپنا دل خود ہی دکھاتے ہیں۔ جھوٹے کے جھوٹ کو درکار ہے آواز بلند، سچا جو بولے گا تو لہجے میں صداقت ہوگی۔ وہ شخص کس طرح تکبر کر سکتا ہے جو مٹی سے بنا ہو اور مٹی میں جانے والا ہو۔ جس کی معرفت صحیح ہو جاتی ہے اس کی ہمت اور طبیعت فانی دنیا سے ہٹ جاتی ہے۔ کسی کے وقت پر ہنسنے کی غلطی نہ کرنا، یہ وہ وقت ہے جو چہرے یاد رکھتا ہے۔ ایک تکلیف کی وجہ سے اپنے ارد گرد 100 نعمتوں سے بے پرواہی بھی بد نصیبی ہے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، علم یا تو ارشاد سے ملتا ہے یا نگاہوں سے۔ بہرحال اصل بات تو یہ ہے کہ علم نصیب سے ملتا ہے۔ مجھے اس کی رحمت پر یقین ہے، میرے عمل کی کوتاہی مجھے اس کے فضل سے محروم نہیں کر سکتی۔ اس کی عطا میری خطا سے بہت وسیع ہے۔ اللہ نے ہمارے اندر احساس نام کا یہ جو جذبہ رکھا ہے، یہ ہمیں کسی کروٹ چین نہیں لینے دیتا۔ ایک آس ٹوٹتی ہے تو دوسری جنم لے لیتی ہے۔ جھوٹ وہی بولتے ہیں جنہیں حقیقت سے ڈر لگتا ہے۔
اللہ کا نیک بندہ اللہ کے قرب کے سوا نہ وہ اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگتا ہے اور نہ اللہ کے غیر سے کچھ مطلب رکھتا ہے۔ اللہ کی منشا اور رضا میں مداخلت کو وہ گناہ سمجھتا ہے، اس لیے قرب اور حاضری کے سوا کچھ نہیں مانگتا۔ رونے پر رحم آتا ہے، رونے پر رحمت آتی ہے اور ضرور آتی ہے۔ دلجوئی بھی رونے ہی کی ہوتی ہے۔ تو اپنے کسی کام پر نازا مت ہو، کام لیا جاتا ہے، کیا نہیں جاتا۔ بندے کے پاس سلام کو جا اور اللہ کے پاس کام کو، بے شک اللہ ہی تمام معاملات کا فیصلہ کرنے والا ہے۔ مچھلی کبھی دریا کے پانی سے سیر نہیں ہوتی، اسی طرح عاشق دریائے عشق سے کبھی سیر نہیں ہوتا، وہ قرب کا متلاشی رہتا ہے۔ اپنے آپ سے اجنبی مت بنو، اپنی ذات کے شہر میں داخل ہونے کے دروازے سے مت گھبراؤ۔ بے شک خواہشات نفس کا چھوڑنا کڑواہٹ پیدا کرتا ہے، لیکن یہ اللہ کی دوری کی کڑواہٹ سے بہتر ہے۔ عقل مند وہ ہے جو دوستوں کی مصیبت اور موت سے عبرت حاصل کر لے۔ سننے والا اگر پیاسا اور طلبگار ہو تو واز کہنے والا مردہ بھی ہو بولنے لگتا ہے۔ جس کو شک زیادہ ہوتا ہے اس کا دین برباد ہو جاتا ہے۔ دنیا اس کو چاہتی ہے جو دنیا کو نہیں چاہتا۔ اپنی باتیں جب تم اللہ سے کرو تو سکون میں رہو گے۔ اللہ کا قرب پا لینا ایسی منزل ہے جس کے بعد کوئی منزل نہیں۔ اے ہمارے رب، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا، تو ہمیں معاف فرما۔ انسان کو اللہ کا ساتھ عقل سے نہیں عشق سے ملتا ہے۔ کسی کی تہجد بھی کام نہیں آتی اور کسی کی قضا بھی قبول ہو جاتی ہے۔ لاکھوں درود ان پر کہ جن کی بدولت، جن کے وسیلے سے رحمان ملا، قرآن ملا، ایمان ملا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ کبھی سوچا ہے کہ ان کو خوابوں میں دیکھنے والے کتنی مشکل سے جاگتے ہوں گے؟ شام ڈھل جائے گی پھر ہم کو یقین آئے گا، صبح کا بھولا ہوا آج نہیں آئے گا۔ رونے والے تجھے پہلے ہی کہا تھا میں نے، مجھ کو ماحول میں ڈھل جانا نہیں آئے گا۔ ناپاک زندگی پاکیزہ خیال سے محروم رہتی ہے۔ سینے میں ایمان بیدار ہو جائے، خوف نکل جائے گا، یقین زندہ ہو جائے، موت ختم ہو جائے گی۔ دولت کی محبت کم کر دو، اندیشے کم ہو جائیں گے۔ سیاست سے جھوٹ نکل جائے، دل سے خوف نکل جائے گا۔ مقدر اتنی بار بدلتا ہے جتنی بار بندہ رجوع کرتا ہے۔ اہل باطن دراصل ظاہر کی اصل کو پہچانتے ہیں۔ دوسروں کو اذیت دینے سے اپنے آپ کو روکنا عقل کے کمال اور بدن کی راحت کی نشانی ہے۔ جو شخص اپنے آپ کو بہت پسند کرتا ہے وہ دوسروں کو ناپسند ہو جاتا ہے۔ خدا جسے تباہ کرنا چاہتا ہے اسے عیش و عشرت میں ڈال دیتا ہے۔ دھیما لہجہ، سنجیدہ گفتگو، اچھے الفاظ کا انتخاب اور کم بولنا آپ کی عزت میں اضافے کا باعث بنتا ہے۔ ادب حاصل کرنا سونا جمع کرنے سے بہتر ہے۔
اپنے بچوں کو ادب کرنا سکھا کر انہیں فائدہ پہنچاؤ۔ اچھی گفتگو سے مال میں اضافہ، رزق میں ترقی، خاندان میں محبت، عمر دراز اور جنت میں جانے کا استحقاق ملتا ہے۔ جو تم سے تعلق قائم رکھنا پسند ہی نہیں کرتا، خواہ مخواہ اس کے پیچھے نہ پڑو۔ خیال رکھو تمہاری باتیں تمہارے اعمال سے زیادہ نہ ہو۔ گناہ پر ندامت گناہ کو مٹا دیتی ہے، نیکی پر غرور نیکی کو تباہ کر دیتا ہے۔ اللہ کا بندہ، پرسکون جسم، مطمئن دل، منور چہرہ، سینہ کشادہ، آباد باطن اور اللہ کے ساتھ تعلق کی وجہ سے دنیا کی تمام چیزوں سے بے پرواہ ہوتا ہے۔ انسانوں سے محبت کرو، یہی اللہ سے محبت کا ایک پہلو ہے۔ اگر آپ کو ہر مادی چیز کی قیمت معلوم ہے اور اپنی قدر و قیمت نہیں معلوم، تو اس سے بڑی بیوقوفی اور کیا ہوگی۔ آپ قطرہ نہیں سمندر ہو، آپ ذرہ نہیں پوری کائنات ہو۔ ہر دل میں ایک کھڑکی ہوتی ہے جس سے آپ اپنے دل سے دوسرے کے دل میں دیکھ سکتے ہو۔ پانی مت تلاش کر، پیاس پیدا کر۔ آپ کا خلوص کبھی آپ کو دھوکہ نہیں دے گا۔ ایک دن ضرور ایسا آتا ہے کہ حقیقت بھی آپ کے سامنے کھل جاتی ہے۔ غریبی دو قسم کی ہوتی ہے، ایک مایوس، ایک پر امید۔ مایوس غریب کفر کے قریب ہوتا ہے اور پر امید غریب ایمان کی بدولت اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوتا ہے۔ جس چیز کا ہمیں شوق ہو اور وہ ہمیں حاصل نہ ہو، وہ ہمارے دل کو اس چیز سے زیادہ محبوب ہوتی ہے جو ہمیں حاصل ہے۔ رحمت ایک مستقبل کا تصور دے کر انسان کو جاویدہ کر دیتی ہے، خاک افلاک تک پہنچ جاتی ہے۔ رحمت کے شکر میں جھکا ہوا سر کامیاب کر دیا جاتا ہے۔ دل کفیل، دل سبیل، دل بخیل، راستے قلیل، غم طویل، پھر عزرائیل۔ عمل بہانہ ہے، مقدر یقینی ہے۔ عقل اور نصیب نہ ہو تو عمل جہالت ہے۔ خامی چھپانے کا اصل طریقہ یہ ہے کہ خامی کو دور ہی کر دو۔ اگر خواہش حاصل سے زیادہ ہو تو انسان خود کو غریب ہی سمجھتا ہے۔ اصلی انسان زبان کے پردے میں چھپا ہے۔ جو اپنی ضرورتیں بڑھا لیتا ہے اسے اکثر محرومی کا غم رہتا ہے۔ نیک آدمی کے لیے موت راحت ہے اور بد آدمی کی موت دنیا کے لیے راحت ہے۔ ایمان 4 ستونوں پر قائم ہے: صبر، عدل، یقین اور کوشش۔ صحیح راستہ نفس کی مخالفت ہے۔ سچائی سے زیادہ نجات دلانے والا کوئی راستہ نہیں۔ عمر رواں میں کتنے ہی موسم بدل گئے، آنکھوں میں انتظار کی شدت وہی رہی۔ جو شخص اپنی قدر و منزلت نہ جانتا ہو اس کے شر سے بچو۔ احسان جتلا کر اپنی نیکیوں کو تباہ نہ کرو۔ بندے کا اللہ سے نزدیک ہونا نیت کو خالص کرنے کا سبب ہوتا ہے۔ جو خواہشات نفس کی پیروی کرے گا وہ دشمن کی خواہشات پوری کرے گا۔ جس نے تمہیں نصیحت کی گویا اس نے تم پر احسان کیا۔
اللہ سے بہتر نہ تو کوئی جاننے والا ہے اور نہ ہی اللہ سے بہتر کوئی چاہنے والا ہے، تو پھر شکوہ کیسا؟ اے بندے، جس نے تجھے بنایا اس سے بہتر تجھے کون سمجھے گا؟ بس تم اس پر بھروسہ رکھو۔ جو غور و فکر کرتا ہے، تدبیر کرتا ہے، مقصد مقرر کرتا ہے اور اس کے لیے کوشش کرتا ہے، وہ بالآخر کامیاب ہو ہی جاتا ہے۔ کوئی شخص اس وقت تک غنی نہیں ہو سکتا جب تک کہ پاک دامن نہ ہو۔ وہ تمام لوگ جو گرنے کے بعد سنبھلتے ہیں، انہوں نے اپنے پاؤں نہیں خیالات بدلے ہوتے ہیں۔ انتظار ایک ایسی چیز ہے کہ انسان خود کرے تو اسے برا لگتا ہے، اور اگر کوئی اس کے لیے کرے تو اسے اچھا لگتا ہے۔ مشورہ ایسے لوگوں سے کرو جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ درد ہو تو دوا بھی ممکن ہے، وہم کی کیا دوا کرے کوئی۔ انسان کا ماضی چاہے کتنا ہی گناہوں سے بھرا ہوا ہو، اس کا مستقبل ابھی بالکل پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ توبہ کو پسند کرتا ہے۔ مٹی کے اوپر محل بنانے کی فکر کے ساتھ ساتھ مٹی کے نیچے بھی محل بنانے کی کوشش جاری رکھیں۔ لوگوں کی بھیڑ میں لوگوں کے لیے لوگ ترستے ہیں۔ کچھ چیزیں یقین مکمل ہونے پر ہی میسر کی جاتی ہیں۔ پہلے گمان کی ہر تصویر سے پھیر کر ان کا رخ یقین کی طرف موڑا جاتا ہے، اور بعد میں انہیں آپ کی دسترس بنایا جاتا ہے۔ جواب دینے میں کوئی زور نہیں لگتا، اصل طاقت چپ رہنے میں لگتی ہے۔ منزل کے اتنے قریب پہنچ کر زندگی سے بچھڑ جانا انتہائی دردناک اور زندگی کی اصل حقیقت ہے۔ اللہ تعالی غم اور انتظار میں رہ جانے والوں کو صبر عطا فرمائے۔ کتابوں کے صفحوں کو پلٹ کر سوچتا ہوں، یوں پلٹ جائے زندگی تو کیا بات ہے۔ دو چیزیں ایسی ہیں جس میں کسی کا کچھ نہیں جاتا، ایک مسکراہٹ اور دوسری دعا، ہمیشہ بانٹتے رہیں۔ فنا کا علم حجاب ہے، بقا کا علم نور ہے۔ اگر علم کا مقصد مخلوق کی خوشنودی ہے تو حجاب، اور اگر علم کا مقصد اللہ کی رضا ہے تو نور، بلکہ نور علی نور۔ ہر چہرہ ایک ہی چہرہ ہے۔ اگر مسجد سے باہر کی زندگی مسجد کے اندر کی زندگی کے برابر ہو جائے تو سمجھو نماز قائم ہو گئی۔ قناعت سے کوئی شخص بھوکا نہیں مر جاتا، اور حرص و لالچ سے کوئی شخص بادشاہ نہیں بن جاتا۔ عمدہ ترین بات وہ ہے جو الفاظ کے اعتبار سے تو کم ہو مگر معنی کے اعتبار سے زیادہ ہو۔ جو آواز آپ کو دروازہ بند ہونے کی لگ رہی ہے، ممکن ہے وہ دروازہ کھلنے کی ہو۔ ہر وہ چیز جو تم نے صلاحیت، دولت اور فن سے حاصل کی، کیا آغاز میں محض ایک سوچ اور ایک تجسس نہ تھا؟ جسم ہماری وجہ سے پیدا ہوا ہے، نہ کہ ہم اس کی وجہ سے۔ تم جتنا زیادہ خاموش رہو گے اتنا زیادہ سننے کے قابل ہوگے۔ اچھے ساتھی کو چھوڑنے کے نتیجے میں برا ساتھی مل جاتا ہے۔ اپنی روح اور دل کی دھول کو دھو ڈالو حکمت اور دانائی کے پانی سے۔ تمہاری پریشانیاں تمہاری بے ادبی اور ناشکری سے جڑی ہوئی ہیں۔ اپنے آپ میں کچھ کمال پیدا کر
تاکہ دوسروں میں کمال دیکھ کر تم کہیں غم میں نہ پڑ جاؤ۔ مظلوم کی تکلیف تو چند لمحے کی ہوتی ہے، مگر ظالم ہمیشہ کی مصیبت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تمہاری روح کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی مرض نہیں کہ تم خود کو مکمل سمجھنے لگو۔ اگر اللہ معاف کر دے تو گناہ کیا ہے، اور اگر اللہ نامنظور کرے تو نیکی کیا ہے۔ ماں وہ ہستی ہے جس کی پیشانی پر نور، آنکھوں میں ٹھنڈک، الفاظ میں محبت، آغوش میں دنیا بھر کا سکون، ہاتھوں میں شفقت اور پیروں تلے جنت ہے۔ نصیب کو برا کہنے سے بہتر ہے دعائیں مانگ کر نصیب کو بدل لیا جائے۔ بے ادبی کرنے سے بد نصیبی آتی ہے۔ جہاں تعریف کرنی ہو وہاں بڑے بڑے چپ ہو جاتے ہیں، اور برائی کرنے کے لیے گونگے بھی بول پڑتے ہیں۔ دھوکے باز کتنا ہی چالاک کیوں نہ ہو، ایک نہ ایک دن خود بھی دھوکہ کھا ہی لیتا ہے۔ تمام داغ دکھتے نہیں، ہر زخم بھرتا نہیں۔ سب سے سخت اور مشکل جنگ وہ ہے جو اپنی بری عادتوں کے خلاف لڑی جائے۔ بہترین آنکھ وہ ہے جس سے انسان اپنے اندر جھانک سکے۔ خدا جانے بلندی ہے کہ پستی، جہاں میں ہوں وہاں کوئی نہیں ہے۔ ایک سنگ بدنما ہے بظاہر میرا تعارف، کوئی نیت سے تراش لے تو بڑے کام کے ہیں ہم۔ اچھا راستہ مل جانا اللہ کا انعام ہے۔ شکوہ کم کرو اور شکر زیادہ کرو، زندگی آسان ہو جائے گی۔ پاگل پن ہمیشہ ناآسودہ آرزو سے پیدا ہوتا ہے۔ اسلام مسلمانوں کے علم کا نام نہیں، ان کے عمل کا نام ہے۔ یعنی اسلام بولنے والی بات نہیں، کرنے والا کام ہے۔ صبر دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ناگوار باتوں پر صبر، دوسرے پسندیدہ چیزوں سے صبر۔ لے گیا چھین کے کون آج تیرا صبر و قرار، بے قراری تجھے اے دل کبھی ایسی تو نہ تھی۔ گزرتے لمحوں کے ساتھ روح اپنی مالک حقیقی سے قریب تر ہو جاتی ہے۔ زندگی کا ہر تجربہ اور ہر مشاہدہ اس کے وجود کا ایک حصہ ہے، اور زندگی کا ہر راز اس کا اپنا ایک راز ہے۔ اہل ہمت کے پاس مقصد ہوتا ہے، اور عام آدمی کے پاس صرف خواہشات۔ جو واقعی انسان ہوتا ہے وہ مرنے کے بعد بھی زندہ رہتا ہے۔ شخصیت پرستی بت پرستی سے زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ بت کا دماغ نہیں ہوتا جو خراب ہو جائے، لیکن جب آپ انسان کی پوجا کرتے ہیں تو وہ فرعون بن جاتا ہے۔ علم وہی ہے جس پر ہم عمل کرتے ہیں، باقی سب محض معلومات ہیں جو کسی کے بھی پاس ہو سکتی ہیں۔ اس پر ناز فضول ہے، بیکار ہے۔ ہم کتنے اچھے ہیں اور دوسرے کتنے برے، اس بات کا فیصلہ جب ہم ایمانداری سے کرتے ہیں تو اکثر شرمندہ ہو جاتے ہیں۔ کل کی آرزوؤں کے غم کا بوجھ آج پر ہرگز نہ ڈالو۔ کسی کو دینے میں جو بات ہے وہ کسی سے کچھ لینے میں نہیں۔ وہ شخص بہت گناہ گار ہے جس کو کسی کی برائی کے لیے وقت ملے۔ علم کی مثال بہتے دریا کی سی ہے، اس کو جتنا بھی خرچ کرو یہ کم نہیں ہوتا۔ عاجزی کے تکبر سے بچو،
کیونکہ نفس کا فریب ہے اور انسان سمجھنے لگتا ہے کہ اس دنیا میں مجھ سے زیادہ عاجز کوئی نہیں ہے۔ تبدیلی کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ کے دوستوں کی صحبت اختیار کر، تیرے اندر تبدیلی پیدا ہو جائے گی۔ آنے والے کسی طوفان کا رونا رو کر نہ خدا نے مجھے ساحل پر ڈبونا چاہا۔ کامیابی بازاروں میں نہیں بکتی، بلکہ انسان اپنے عزم و حوصلے سے حاصل کرتا ہے۔ سوال اٹھانا عیب نہیں ہے، جواب کا نہ ہونا عیب ہے، چاہے پھر وہ تعلیم ہو، نظام ہو یا مذہب۔ اچھا ساتھی وہ ہے جسے دیکھنا تمہیں اللہ کی یاد میں مصروف کر دے، جس کی گفتگو سے تمہارے علم میں اضافہ ہو اور جس کا علم آخرت کی یاد دلائے۔ زندگی کچھ کرنے کا نام ہے، روشنی کی امید رکھو، مگر امیدوں پر زندگی مت گزارو۔ گھمنڈ نہ کرنا، زندگی میں تقدیر بدلتی رہتی ہے، شیشہ وہی رہتا ہے، تصویر بدلتی رہتی ہے۔ یہ میری عقیدت بے بصر، یہ میری ریاضت بے ہنر، مجھے میرے دعوے عشق نے نہ صنم دیا نہ خدا دیا۔ درد جتنا شدید ہوتا ہے، عشق اتنا مزید ہوتا ہے۔ تاب دیدار جو لائے مجھے وہ دل دینا، منہ قیامت میں دکھا سکنے کے قابل دینا۔ مجھے شکوہ نہیں، جس حال میں ہوں اس حال میں رہنے دے، مگر مولا میرے دل میں اپنی یاد رہنے دے۔ اور تو کچھ بھی نہیں پاس ہمارے، لیکن تو رہے گا تو کسی چیز کی ضرورت کیا ہے۔ یہ وحشت دل سن کر طبیبوں نے کہا تھا، بیزار ہے دنیا سے یہ بیمار نہیں ہے۔ یہ ضروری ہے کہ آنکھوں کا بھرم قائم رہے، نیند رکھو یا نہ رکھو، خواب میں یاری رکھو، اور سارے معاملات کا فیصلہ اللہ کے ہی ہاتھ میں ہے۔ تمہارے دائروں میں ایک عمر سے محو گردش ہوں، میرا مرکز نہیں بدلا، میرا محور نہیں بدلا۔ رحم کر اب تو جنوں جان پہ دیوانوں کی، دھجیاں پاؤں تک آ پہنچی ہیں گرے بانوں کی۔ میں فقیری میں بھی ہوں کتنا کلندر دیکھو، دیکھنے والوں ذرا میرا مقدر تو دیکھو۔ قرار دے کر بھی بے قرار کر دے گی، نگاہ یار ہے کوئی مذاق تھوڑی ہے۔ علم جب عشق سے الگ ہو جائے تو اس کا نور آگ بن جاتا ہے۔ تم محبت کو کسی پلڑے میں بھی تولو تو صحیح، اس میں ہوتے ہیں ازل ہی سے خسارے جانا۔ میں وہ تہخانہ ہوں جس میں شکستہ خواہشوں کے انگنت آسیب بستے ہیں، جو آدھی شب تو روتے ہیں پھر آدھی راحت ہنستے ہیں۔ دل کی تختی پہ بھی آیات لکھی رہتی ہیں، وقت مل جائے تو ان کی بھی تلاوت کرنا، دیکھ لینا بڑی تسکین ملے گی تم کو، خود سے ایک روز کبھی اپنی شکایت کرنا۔ اندھیری رات میں جگنوں ستارے ڈھونڈتے رہنا، بھور میں سب پہ واجب ہے کنارے ڈھونڈتے رہنا۔ کسی بھی روحانی استاد کی اصل کرامت یہ ہے کہ وہ آپ کو اللہ کے راستے پر چلا دے اور دنیا سے بے رغبت کر دے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں تجھے وصیت کرتا ہوں کہ بادشاہوں سے، امیروں سے باوقار طریقے سے مل،
اور غریبوں اور فقراء کی بارگاہ میں عاجزی سے حاضر ہو۔ جو درجہ خاموشی کی وجہ سے انسانوں کو ملتا ہے وہ 60 برس کی نفل عبادت سے بہتر ہے۔ کوئی تو ہو جو تسلیوں کے حروف دے کر رگوں میں بہتی تکلیفوں کے غرور توڑے۔ دل غائب کو حاضر رکھتا ہے اور ذہن حاضر کو غائب۔ آدمی کو نصیحت کرنے کے لیے موت کا خیال ہی کافی ہے۔ اگر آپ کا دل خالص اور پاکیزہ ہے تو دنیا کی کوئی شیطانی طاقت آپ کو گھیر نہیں سکتی۔ کیچڑ مت اچھالو، یہ دوسرے پر پڑے نہ پڑے، لیکن تمہارے ہاتھ یقیناً گندے ہو جائیں گے۔ صبر زندگی کے مقصد کے دروازے کھولتا ہے، کیونکہ صبر کے سوا اس دروازے کی اور کوئی چابی نہیں ہے۔ کون جیتا ہے زندگی اپنی، ہر کسی پہ کوئی مسلط ہے۔ کون پوچھتا ہے پنجرے میں بند پرندوں کو، یاد وہی آتے ہیں جو اڑ جاتے ہیں۔ اس عشق کے طفیل لڑائی رہی صدا تقدیر سے، رقیب سے، ناصح سے، یار سے۔ اس نے پوچھا عقل کی موت کیا ہے؟ میں نے کہا فکر کو چھوڑ دینا۔ اس نے پوچھا دل کی موت کیا ہے؟ میں نے کہا ذکر کو چھوڑ دینا۔ سل گئے ہونٹ اس مسافر کے، تیرے کوچے سے جو گزر آیا۔ اگر تو نے کشتی پر سوار ہونا ہو تو اللہ پر اعتماد کر کے چلتے جاؤ، پھر پار ہو جاؤ گے۔ سب کو ادب سے سلام کرتے ہوئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ جاؤ۔ حضور پاک کے دین کو ماننا، آپ کی ذات کو ماننا، آپ کے خیال کو ماننا کم لوگوں کے نصیب میں آیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ محبتیں تو زندگی میں مان بنا کر رکھی جاتی ہیں، اتارے تو بوجھ جاتے ہیں، زندگی سے بھی اور دل سے بھی۔ رات کی خوشبو ہر خوشبو سے بہتر ہے، یہ خوشبو افلاک سے نازل ہوتی ہے۔ اگر تم خود ذکر نہیں کر سکتے تو ذکر کرنے والوں کے پاس بیٹھ جایا کرو۔ اللہ کے دوستوں کی محفلوں میں بیٹھنے سے دلوں کا زنگ دور ہوتا ہے، کیونکہ وہ تزکیہ نفس کرواتے ہیں۔ یار سے ملانے والا علم کتابوں سے نہیں ملتا، کہ راہ وصل میں یہ درسی علم کسی کام نہیں آتا۔ اللہ کے عشق میں جواں مرد بن کر منزل کی جانب بڑھتے رہنا، اور مشکلات راہ سے کبھی مت ڈرنا۔ نفس کی حفاظت کر، اچھی زندگی گزارے گا تو تیرا ذکر جمیل ہوگا، اور لوگوں سے اچھا سلوک کرتا رہے، چاہے زمانہ جفا کرے یا دوست بے وفائی کرے۔ اگر تمہیں یقین ہو جائے کہ تمہارا رزق اللہ کے پاس ہے تو تم رزق تلاش نہ کرو، اللہ کو تلاش کرو جس کے پاس تمہارا رزق ہے۔ صوفیہ جلوت میں ہو یا خلوت میں، ان کا خیال اور دھیان اللہ کی طرف ہوتا ہے۔ جان لے فقیری اور درویشی بزرگی کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ درویشی پیغمبروں، اللہ کے دوستوں، بزرگان، اہل دین اور صاحب صدق و یقین خاص بندوں کے سوا کسی کو عطا نہیں کرتا۔ سوال کیا گیا کہ اے مولا تجھ تک رسائی کی کیا صورت ہو سکتی ہے؟ جواب آیا اپنے نفس کو طلاق دے دو۔
دنیا کی چیزوں سے محبت کرنے میں کوئی حرج نہیں، مگر ایسا ہو کہ اگر وہ عزیز چیز جس سے محبت کی گئی ہے کھو جائے تو تم رنج اور غم محسوس نہ کرو۔ خود سے ملتے نہیں اور لا کا سرا ڈھونڈتے ہیں، جنہیں انسان نہیں ملتا وہ خدا ڈھونڈتے ہیں۔ سنو سنو محبت کرو، محبت کے بغیر خدا بھی نہیں ملتا۔ محبت ہے تو ہزار کوس دور سے اللہ کے دوست تمہارے ساتھ ہیں۔ ہماری جہالتوں میں سب سے بڑی جہالت یہ ہے کہ ہم اپنے علم کا ثبوت دوسروں کی جہالت میں ڈھونڈتے ہیں۔ عشق ایسا راز ہے جو اس سے آشنا ہوتا ہے وہ خود سے بے آشنا ہو جاتا ہے۔ لگی ہے پھر صدا ایک بار کے سردار بدلے کا، فرعونی سلطنت کا بس ایک کردار بدلے گا۔ جس قوم کو خود پر جبر سہنے کی عادت ہو وہاں کب کچھ بدلا ہے جو اس بار بدلے گا۔ توبہ کے لیے کانوں کو ہاتھ لگانا ضروری نہیں، گناہوں کو ہاتھ نہ لگانا ضروری ہے۔ وہ گناہ گاروں کی دعا بھی سنا کرتا ہے، ہاتھ مایوس نہ ہوں گے اٹھا کر دیکھو۔ زندگی کا ہر لمحہ قیمتی ہے، جس کا صحیح اندازہ آخرت میں ہوگا۔ پرانا تجربہ نئی تعمیر کی بنیاد ہوتا ہے۔ اپنے ہونے پہ گواہی کی ضرورت ہے مجھے، تیرے ہونے کی گواہی تو سارا عالم دیتا ہے۔ نفرت بھی اپنے لیے ایک جگہ رکھتی ہے، محبت بھی اپنے لیے جگہ رکھتی ہے۔ شاید محبت دل میں ہوتی ہے، نفرت دماغ میں ہوتی ہے، لیکن وہ بندہ آپ کے ذہن میں ہوتا ہے۔ رات کے دکھ رات ہی جانتی ہے، یہ دکھ اسی کے اندھیروں میں گم ہو جاتے ہیں۔ صبح کے اجالوں کو ان اندھیروں کی کیا خبر۔ صبر میں شکوہ نہیں ہوتا، صرف خاموشی ہوتی ہے، اور اس خاموشی کا شور صرف اللہ ہی سنتا ہے۔ نیکی کی توفیق ملے نہ ملے، گناہ سے دوری کی توفیق ضرور ملنی چاہیے۔ چیزوں کی تعداد میں کمی ہو یا نہ ہو، خوبیوں میں کبھی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ ترتیب بہت ضروری ہے، چاہے پھر زندگی کی ہو یا کسی کام کی، کیونکہ ترتیب کے بغیر سب الجھ جاتا ہے۔ اندھی وفاداری حقیقت کی سب سے بڑی دشمن ہوتی ہے۔ جو ناپسند ہو اس سے فاصلہ اختیار کر لو، جھوٹ سے سمجھوتا مت کرو، شرمندگی سے ہم آہنگی مت پیدا کیجیے۔ اللہ نے یہ نفس اس لیے نہیں دیا کہ آپ اسے عذاب دو۔ نفرت بے چینی پیدا کرتی ہے، بے چینی اندیشہ پیدا کرتا ہے، اور اندیشہ سکون سے محروم کر دیتا ہے۔ محبت نہ ہو تو سکون نہیں۔ فکریں وہاں پیدا ہوتی ہیں جب ذکر الہی کم ہو جاتا ہے۔ جہاں ذکر زیادہ ہو وہاں فکریں زیادہ دیر تک ٹک نہیں سکتی۔ اچھی یادوں کو دل میں ہی رکھنا چاہیے، ان سے لوگوں کو کوئی غرض نہیں ہوتی۔ میں نے اللہ سے طاقت مانگی اور قوت مانگی تاکہ کارنامے سر انجام دے سکوں۔ اگر انسان کو نہ بھی گرائے تو اکیلا ضرور کر دیتی ہے۔ اپنے محبوب لوگوں سے اچھا معاملہ کرو، کیونکہ ان کے جانے کے بعد حسرتیں کمر توڑ دیتی ہیں۔ ہر انسان اپنے گزشتہ کل کو کھو چکا ہے، کامیاب وہ ہیں جو اپنے آج کو نہ کھوئے۔ لوگوں کو اس وقت برا کہو جب تمہارے اندر برائی نہ ہو، اس وقت لوگوں کو گناہ گار کہو جب آپ کے پاس گناہ نہ ہو۔ جب آپ کو محسوس ہو کہ آپ کا وجود، آپ کے الفاظ، آپ کی ذات کسی کے لیے بوجھ ہے، تو سب معاملات کو اور لوگوں کو
وقت اور حالات پر چھوڑ دیں۔ کچھ لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ان کے کچھ فیصلے فاصلوں کا سبب بن جاتے ہیں۔ کبھی بھی اگر تمہارا ماضی تم سے ملنے آئے تو اس کے لیے دروازہ بالکل مت کھولنا، کیونکہ اس کے پاس تمہارے لیے نیا کچھ بھی نہیں ہے۔ احساس کرنا، اہمیت دینا، چھوٹی چھوٹی باتیں یاد رکھنا، یہ سب چیزیں انسان کے دل میں بہت بڑی جگہ لے لیتی ہیں۔ اگر سامنے والا آپ کی بات صحیح سے نہیں سمجھ رہا تو یہ ضروری نہیں کہ وہ احمق ہو سکتا ہے آپ خود وہ احمق ہو جو بات صحیح سے نہیں سمجھا پا رہا۔ ہمیشہ یہ دکھاوا کریں کہ آپ ٹھیک ہیں، چاہے زندگی آپ کو کتنی ہی مشکل میں ڈالے۔ رازداری دوسروں کے رحم کرنے سے کہیں زیادہ خوبصورت ہے۔ اگر آپ کسی کی دعاؤں میں شامل نہیں ہیں تو کوشش کریں کہ کوئی آپ کو بد دعا بھی نہ دے۔ انسان سب سے زیادہ ادھورے وعدے اپنے رب سے کرتا ہے۔ تمہارا وزن ایک چھٹاک ہو یا ایک من، اہل حق کے ترازو میں ہونا چاہیے۔ ضمیر اور روح کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ ضمیر مر جائے تو جسم زندہ ہی رہتا ہے، ہاں مگر انسان قضا ہو جاتا ہے۔ کل کے غموں کو آج کے آنسو کیوں دیں، جو گزر گیا اسے اپنا آج کیوں دیں۔ ایک رنگین بلبلا دنیا اور پھر اس میں رنگ لوگوں کے، خلوص کی بارش سے کہو ذرا زور سے برسے، نفرتوں کے آئینوں پر بڑی دھول جمی ہے۔ سنجیدہ بنو لیکن تلخ مزاج نہیں، بہادر بنو مگر جلد باز نہیں، بردبار بنو مگر غلامی کی حد تک نہ پہنچو۔ ہم محبت کے اظہار میں گونگے اور نفرت کے اظہار میں منہ پھٹ لوگ ہیں۔ برداشت کا امتحان اس وقت ہوتا ہے جب ہم اکثریت میں ہوتے ہیں، اور جرت کا اس وقت جب ہم اقلیت میں ہوتے ہیں۔ جب کوئی بہت اپنا مر جاتا ہے تو پھر قبرستان سے ڈر نہیں لگتا۔ ہر کھنڈر ماضی کا ایک شہر ہوتا ہے، اور ہر شہر مستقبل کا کھنڈر ہوتا ہے۔ جس کے پاس دعا ہے اس کے پاس خدا ہے۔ عشق کی عین سے واقف نہیں اور دعوی عشق کامل ہو تو پھر عشق کا دعویٰ کرنا۔ حق پر رہنے کے لیے خود کو چھوڑنا پڑتا ہے۔ برے شخص کے لیے کبھی بھی برے مت بنو، کیونکہ برا شخص بہت جلد اپنے انجام کا بدلہ خود پا لیتا ہے۔ کامیابی اور ناکامی اتنی اہم نہیں جتنا کہ مقصد کا انتخاب اہم ہے۔ نعمت جب تک محنت کر کے حاصل نہ ہو، انسان کو اس کی قدر نہیں ہوتی۔ روشنی میں ہر کوئی راہ بتانے کی خواہش رکھتا ہے، مگر مزہ تو تب ہے جب کوئی اندھیروں اور مایوسیوں کے دور میں مشعل جلائے۔ درود کا معنی ہے ادب، یاد کا نام ہے درود۔ مسکراتے رہا کرو تاکہ دنیا کشمکش میں رہے کہ اسے کس بات کی خوشی ہے۔ نم آنکھوں کو دیکھنے کی طاقت عطا کی جاتی ہے۔ سب سے خوبصورت بات انفس و آفاق میں اللہ کی یاد ہے۔ یہ بھی نہیں کہ کانپتے کانپتے مانگو، روتے پیٹتے مانگو، جیسے خدا نے کہا ویسے مانگو۔ راہ کبھی گم نہیں ہوتی،
راستہ چلنے والے گم ہو جاتے ہیں۔ خیر اور شر دونوں فتنے ہیں، اور بلا شبہ بھلائی کا فتنہ شر کے فتنے سے بڑا ہوتا ہے۔ اللہ کے بغیر عقل ٹھہراؤ کا شکار ہو جاتی ہے۔ اللہ اور انسان کا پہلا رشتہ علم کا ہے۔ دل وہ درویش ہے کہ آنکھ اٹھاتا ہی نہیں، اس کے دروازے پر 100 اہل کرم آتے ہیں۔ میں ہوا کا رخ تو نہیں بدل سکتا، تاہم بادبان کو ترتیب دے کر اپنی منزل مقصود تک پہنچنا میرے اختیار میں ضرور ہے۔ اچھی آرزو انعام ہے، چاہے پوری نہ ہو۔ سونے والوں کو رات لوری دیتی ہے، جاگنے والوں کی خودی خواہ ہے۔ پسندیدہ چیز سے جدائی موت ہے، جن کی پسندیدہ چیزیں موت سے پرے ہیں ان کو مرنا آسان ہے، اور جن کی پسندیدہ چیزیں یہاں رہ جائیں گی ان کے لیے موت مشکل ہے۔ صبر کے بعد اپنے آپ کو کامیابی کی مبارک دو۔ تمام اعمال اڑتی ہوئی خاک کی طرح ہیں، سوائے ان اعمال کے جن میں اخلاص ہو۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، کسی صحابی نے کوئی کتاب نہیں پڑھی بلکہ کلمہ پڑھا ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی ہے، اور ان کا مقام بہت ہی بلند ہے۔ شوق وہ چیز ہے جس کو جینے میں کوئی خوف نہیں ہوتا۔ میں کتنی صدیوں سے اس انتظار میں گم ہوں، الہی اب تو مسیحا کو آسمان سے اتار۔ عقیدہ تحقیق سے نہیں بلکہ تسلیم سے ملتا ہے۔ بے بس انسان کا سجدہ ہی بے بسی کا علاج ہے۔ جو انسان اپنی نظر میں بھروسے مند نہ ہو، اس پر کون اعتبار کرے گا؟ جس انسان کے دل میں روشنی نہ ہو، چراغوں کے میلے سے وہ کیا حاصل کرے گا؟ وہ انسان روح کے ویرانے سے نہیں نکل سکتا جس نے ماں باپ کا ادب نہ کیا اور جس کو اولاد سے پیار نہ ہو۔ جب چھت گرنے لگے تو بھاگ جاؤ، اور جب آسمان گرنے لگے تو ٹھہر جاؤ۔ صبح امید کی روشنی صرف ان قافلوں کا مقدر ہے جو مایوسیوں کی تاریکیوں میں عزم و یقین کی شمع جلاتے ہیں۔ محبت کا احساس الفاظ سے نہیں برتاؤ سے ہوتا ہے۔ غم ذاتی نہ ہو تو زیادہ دیر تک غمگین رہنے نہیں دیتا۔ جب انسان کو اپنے عمل اور نیکی کی کمزوری کا احساس ہونے لگ جاتا ہے تو سمجھ جاؤ کہ وہ رحمت کے دائرے میں داخل ہو گیا۔ چھوٹا ذہن بڑے اخلاق نہیں پیدا کر سکتا۔ صدقے سے اپنے ایمان اور زکوٰۃ سے مال کو بچاؤ، اور دعاؤں کے ذریعے بلاؤں کے طوفان سے خود کو محفوظ رکھو۔ اندھی گولی ایک آدمی کی جان لے سکتی ہے، جبکہ خیانت کرنے والا قلم قوموں کو ہلاک کر دیتا ہے۔ حالت کوئی بھی ہو، شکر ہمیشہ شکوے سے بہتر ہے۔ اگر دیر کا مطلب انکار ہوتا تو اللہ 40 سال بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام سے نہ ملاتا۔ اللہ کو بہت پسند ہے جب تم دنیا کو چھوڑ کر اس سے مانگتے ہو۔ معجزے ہوتے ہیں، دعائیں سن لی جاتی ہیں، زخم بھر دیے جاتے ہیں، دل جوڑ دیے جاتے ہیں، کن فرما دیا جاتا ہے۔ صرف ایمان، توکل اور صبر کی بات ہے۔ زندگی تیرے کمالات بھی عجیب ہیں۔
تو غریبوں کو ان محلوں کے خواب دکھاتی ہے جن میں امیروں کو نیند نہیں آتی، اور سکون تو اکیلے بیٹھ کر رب سے گفتگو کرنے میں ہے۔ یا اللہ، ہم سے وہ کام لے جس سے تو راضی ہو جائے۔ ایک دن آئے گا جب ہماری روح اللہ تعالیٰ کے پاس واپس چلی جائے گی اور ہمارا جسم مٹی میں مل جائے گا۔ یا اللہ، اس دن ہم پر اپنا کرم اور فضل کرنا۔ اپنی زندگی میں سادگی اپناؤ۔ جتنی سادہ تمہاری زندگی ہوگی اتنی پریشانیاں کم ہوگی۔ اپنی عمر اور پیسے پر کبھی اعتبار مت کرنا، کیونکہ جو چیز گنتی میں آ جائے وہ لازمی ختم ہونے والی ہے۔ جو شخص خدا کی نافرمانی کر کے اپنا مقصد حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کے حصول مقصد کا راستہ بند ہو جاتا ہے اور بہت جلد خطرات میں وہ گھر جاتا ہے۔ یہ دن بہت جلد بدل جائیں گے، ہم اندازہ نہیں کر سکتے کہ اس کے پاس ہمیں خوش کرنے کے لیے، ہمیں سرشار کرنے کے لیے کیا کچھ ہے۔ خاموشی سے یہ دن نکال لیں۔ اپنی ذات کو سمندر کی طرح بناؤ جو اپنے اندر بہت کچھ لینے کے باوجود اوپر سے بالکل پرسکون ہوتا ہے۔ میں منزلوں کی کھوج میں خود سے بچھڑ گیا، پھر عمر بھر تلاش ہی اپنی رہی مجھے۔ خاک کو کھا گئی خاک، اور تکبر وہیں کا وہیں رہ گیا۔ بعض رہتے ہیں جو دنیا کی محبت سے ایسے احمق ذہین ہوتے ہیں، اپنا کردار اتنا مضبوط اور اپنا ظرف اتنا وسیع کر لو کہ لوگ خود تم سے تعلق رکھنے میں فخر محسوس کریں۔ وقت اپنے اصولوں پر ہے، ہمیشہ سے قائم۔ امتحان جس کا بھی لیتا ہے رعایت نہیں کرتا۔ زندگی اور موت کی کشمکش میں جیت ہمیشہ موت کی ہی ہوتی ہے، پھر کیوں لوگ اپنی زندگیوں پر غرور کرتے ہیں؟ آخر ہونا تو خاک ہے۔ فکر کرو کہ وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے، جلد ہی اللہ سے ملنے کا وقت آ جائے گا، پھر یہ بہانہ نہیں چلے گا کہ وقت نہیں تھا۔ تعلق حق والوں سے ہو اور بندہ باطل سے ڈر جائے، ممکن نہیں۔ کوئی غم نہ ہو، کوئی آنکھ کبھی پرنم نہ ہو، کوئی دل کسی کا توڑے نہ، کوئی ساتھ کسی کا چھوڑے نہ، بس پیار کی ندیاں بہتی ہوں، اے کاش کہ دنیا ایسی ہو۔ دلوں میں فرق آئیں گے، تعلق ٹوٹ جائیں گے، جو دیکھا جو سنا اس سے مکر جاؤ تو بہتر ہے۔ سب سے بڑی جنگ تنہا بیٹھ کر اپنے خیالات سے لڑنا ہے، اور اس کے بعد خود کو یقین دلانا ہے کہ جو ہو رہا ہے اس کے بعد اچھا ہوگا۔ بے شک آپ کو معلوم ہے کہ مشکل کے بعد آسانی ہے۔ جو اللہ کو چنتا ہے اللہ اسے چن لیتا ہے۔ وہ اتنا پاک ہے، جسے چنتا ہے اسے پاک کر دیتا ہے۔ حیرت ہوئی غالب تمہیں مسجد میں دیکھ کر، ایسا بھی کیا ہوا کہ خدا یاد آ گیا۔ زندگی ایک فن ہے، لمحوں کو اپنے انداز سے گنوانے کا۔ کسی کے پاس رہنا ہو تو تھوڑا دور رہنا چاہیے۔ بات وہ سنی جاتی ہے جو کانوں تک پہنچے، اور عمل اس پر کیا جاتا ہے جو دل تک پہنچے۔ مشکلات اس بات کی نشانی ہے کہ سامنے بہت روشن منزل ہے۔ دعا میں تاثیر آپ کی طلب سے آتی ہے، اور تاخیر آپ کی بہتری کے لیے ہوتی ہے۔ نہ علم حاصل کر کے ہوا، نہ دنیا کو پا کر ہوا،
میں ادھورا فنا تھا، تجھ کو پا کر کامل بقا ہوا۔ دوسروں کو میلا کرنے سے خود کا کردار اجلا نہیں ہو جاتا۔ کچھ نہیں زاد سفر ملک آدم جانا ہے، حوصلہ دیکھیے کیا اہل سفر رکھتا ہے۔ عجیب ہوتی ہے راہ سخن بھی دیکھ نصیر، وہاں بھی آ گئے آخر جہاں رسائی نہ تھی۔ گئے دن کہ تنہا تھا میں انجمن میں، یہاں اب میرے رازداں اور بھی ہیں۔ اب بھی اونچی اڑان باقی ہے، اس پرندے میں جان باقی ہے۔ جتنی بڑھتی تھی بڑھ چکی دنیا، اب تو بس آسمان باقی ہے۔ نہیں میں ابھی ایسا کر نہیں سکتا، ملی جو فرصت ایام خود کو ڈھونڈوں گا۔ صبر کا معنی یہ ہے کہ مشکل تو ہو لیکن بیان نہ ہو۔ مکتب عشق کے آداب سے آپ واقف نہیں صاحب، صرف پا لینا عشق نہیں، فنا ہونا بھی عشق ہے۔ کتنی عجیب بات ہے، کبھی ہم اپنی سادگی کی وجہ سے دھتکار دیے جاتے ہیں، اور کبھی کوئی اسی سادگی سے اتنا متاثر ہوتا ہے کہ ہمیشہ کے لیے ہمارا ہو جاتا ہے۔ وہ ہر مشکل کو آسان کر دیتا ہے، تم مانگو تو صحیح وہ حیران کر دیتا ہے۔ انسان جب بہت زیادہ جھوٹ بولتا ہے تو ایک وقت ایسا آتا ہے جب اسے خود اپنے سچ کا بھی اعتبار نہیں رہتا۔ فرار ہر مسئلے کا حل نہیں ہوتا، مسئلوں کا حل ڈھونڈنا پڑتا ہے، راستہ تلاش کیا جاتا ہے۔ صبر کر لو، انسان کو ہمیشہ اتنی ہی تکلیف ملتی ہے جتنی وہ سہ سکے۔ جو آدمی عورت کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو نظر انداز نہیں کر سکتا، وہ اس کی بڑی خوبیوں سے بھی کبھی فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ کبھی کبھی انسان کو اس کی بے وقوفی نہیں، اس کی ضرورت سے زیادہ چالاکی لے ڈوبتی ہے۔ تمہیں پتہ ہے صحیح معنوں میں خوش قسمت کون ہوتا ہے؟ وہ جس کی اچھائی اور اخلاق لوگوں کو اسے یاد رکھنے پر مجبور کر دے۔ عربی بہت گہری زبان ہے، اس میں ہر لفظ کا بہت وسیع مطلب ہوتا ہے۔ قرآن تب سمجھ آئے گا جب اس کے ہر لفظ کے مطلوب کو سمجھو گے۔ ہر چیز سمندر کی جھاگ کی طرح ہے، سب بہہ جائے گا، باقی صرف ایک چیز رہ جاتی ہے، وہ جو لوگوں کو فائدہ دے۔ یہ ہر کوئی جانتا ہے کہ دوسرے لوگوں کو زندگی کس طرح بسر کرنی چاہیے، لیکن یہ کوئی نہیں جانتا اسے خود اپنی زندگی کس طرح بسر کرنی چاہیے۔ پیسوں کی کمی غربت نہیں ہوتی، اچھی خوبیوں کی کمی غربت کہلاتی ہے۔ اصل بدصورتی جسم کی نہیں، روح کی ہوتی ہے۔ عزت ڈر سے نہیں، محبت سے لی جاتی ہے۔ کسی کے ساتھ رہنے کے لیے خود کو بے توقیر کرنا ضروری تو نہیں۔ سچ اپنے آپ کو خود ثابت کر لیتا ہے، لوگوں کی مخالفت کو وقار کے ساتھ نظر انداز کرنا ایک فن ہے۔ اس کو جو سیکھ لیتا ہے اللہ اس کو عزت دیتا ہے۔ اللہ نے انسان کو آزاد پیدا کیا ہے، ہم انسانوں کو کبھی کسی دوسرے کا غلام نہیں بننا چاہیے، نہ محبت میں نہ مجبوری میں۔ کائنات کی ہر چیز ہر وقت حرکت میں ہے اور تا قیامت رہے گی۔ انسان ساکن ہو کر گناہ کبیر کا مرتکب نہیں ہو سکتا، یہ تو انسانی رتبے کے منافی ہے، سراسر منافی۔ اچھے انسان کے بارے میں پتہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اپنی اچھائیوں کے سارے پتے وہ اپنی ذات میں رکھتا ہے۔ قرآن میں ہر چیز کا جواب ہوتا ہے،
ہر دکھ کا مداوا، ہر پریشانی کی تسلی، ہر فکر کا حل۔ ادب کبھی بھی بے ادبوں کو سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ ساری کائنات کتاب بنی کھلی پڑی ہو تو انسان کو شاگرد ضرور بن جانا چاہیے۔ خوف کا سمندر ہمت کے ایک چھینٹے سے آب حیات ہو جاتا ہے۔ وحشی کو سکون سے کیا مطلب، جوگی کا نگر میں ٹھکانہ کیا۔ انشا جی اٹھو اب کوچ کرو، اس شہر میں جی کو لگانا کیا۔ ہمارے اللہ نے سچائی کے ساتھ فوراً راحت کا وعدہ بھی نہیں کیا۔ سچائی میں بقا ہے، کامیابی ہے، دل کا سکون ہے، مگر ضروری نہیں ہے کہ اس میں خوشی بھی ہو۔ سچائی قیمتی چیز ہے اور قیمتی چیزوں کے لیے تکلیفیں جھیلنی پڑتی ہیں۔ زندگی کے راستے لامتناہی ہیں اور منزلیں نامعلوم، تکلیف دہ کنکر ہیں اور محبت مرہم ہے۔ عشق مجنوں بنائے، عشق مجذوب کرے، عشق چاہے تو ولایت سے منسوب کرے۔ اس لیے خاص کر دیا گیا عشق، عام لوگوں کا کام تھا ہی نہیں۔ عشق فرماتا ہے مجھے آزمانا تمہارے بس میں نہیں، میں آزماؤں گا، رسم یہی ہے۔ ایک ہم ہے کہ ہمیں کچھ بھی نہیں پاس وفا، ایک وہ ہے جو کرم ہم پر کیے جاتے ہیں۔ فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں، جو مجھ کو دیکھ لے اسے تیرا خیال ہو جائے۔ بقدر ظرف محبت کا کاروبار چلے، مزہ تو جب ہے کہ ہر لمحہ ذکر یار چلے۔ عشق سے رہائی کی کوئی صورت نہیں، ان لوگوں کے قریب رہو جو تمہارے دل میں اللہ کی محبت کو پیدا کریں، وہ اللہ کے انعام یافتہ لوگ ہیں۔ مہربان اور ایماندار بنے اور نقصان دہ زہر بھی آپ کے اندر میٹھے ہو جائیں گے۔ عشق اس دل پر اترتا ہے جس دل سے نفس کی محبت اتر چکی ہو۔ جو معرفت الہی پا لیتا ہے وہ گلہ کرنا چھوڑ دیتا ہے، شکایت چھوڑ دیتا ہے اور ذاتی خواہشات کے چنگل سے نکل آتا ہے۔ رنگتیں ایسی چڑھی رنگ تمہارا لے کر، کیا سے کیا ہو گئے ہم نام تمہارا لے کر۔ عشق حقیقی تمام روحانی بیماریوں کا شفا بخش علاج ہے۔ عشق آب حیات ہے، جس نے پی لیا وہ ہمیشہ زندہ رہا۔ کسی کا دل توڑ کر معافی مانگنا بہت آسان ہے، لیکن اپنے دل ٹوٹنے پر کسی کو معاف کرنا بہت مشکل۔ سچائی آفتاب کی طرح ہے جسے کسی جھوٹے اندھیرے کا ڈر نہیں ہوتا۔ تیرے اپنے تیری کرنوں کو ترستے ہیں یہاں، تو یہ کن گلیوں کن لوگوں میں جا کے روشن ہوا۔